کہا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آگ بچ گیا آگ بچ اس کو سٹا لگ دے ایک جوڑا پہنایا کہ جی ابراہیم علیہ السلام نہ جلے تے سی آکھاں دے کہ ساڈے اگا کپڑے ہم پوائے نے او تے انہاں دا کمال ہے جس وقت کوفن تیار ہو جاتی ہے اگ میں سٹن لگتے ہیں آسمان تے شور پہ جاتا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں مولا روئے زمین تے ایک ہی بندہ تیرا نام لین والا تیری وحدانیت کا اقرار کرنے والا مولا اگر رسول نے کہا دیتا گیا جلا دیتا گیا روئے زمین تے تیرا نام لین والا کوئی باقی نہیں رہنے لگا اللہ کی طرف کوئی جواب نہیں حتیٰ کہ جیسے پاڑی کے فرشتے کی ڈیوٹی سی بدلان کی ڈیوٹی سی اللہ کی کوئی اجازت لے کہ ابراہیم علیہ السلام کو رہتا ہے اے ابراہیم علیہ السلام اگر آپ خود میں پانی سمندر چھوٹا کے آپ دلتے لیا کے ساتھ کیا تو بجھا دے ماں اب ہمارے فرشتہ وہ بھی معذر ہوتا ہے اگر اجازت دے تمہیں پر ماں کے ساتھ یا تو مڑا دے ماں اب وہاں پہ جاؤ آگ مڑا کے لے جاوے سیدنا جبریل امین بھی آج حکمت کو دینے آنے ابراہیم علیہ السلام میری اتھو تک رسائی ہے جتو تک آج تک کوئی فرشتہ نہیں گیا اللہ کا نبی نہیں گیا کوئی حاجت ہے تو منتصر آپ نے فرمایا سنو کوئی حاجت جی میں میرے مولا دی مرضی میں ہوتے بھی تھی اے لے اللہ کی رضا دے چلن والے ہر جی اللہ کی رضا دے چلن حق دی بال ہے جدوں نہیں وہ بلند کیتی جائے وہ دے واسطے پریشانی ہوتی سچا بندہ وہی نہیں ہے سچی کرنے والا لیکن جیت ہمیشہ سچ کی ایک وقت آتا ہے جنہوں نے محالت بھی گل کری وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں بھی گل بندہ کرتی مرن تو بعد کو ہر کوئی اچھے لفاظ یاد کرے وقتی طور پہ جتنے کو محالت گل ہوتی ہے ان تکلیف ہوتی ہے اس میں میرے دوستو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے جو حق کی بات کی ساری قوم ہلاک ہو جاتی ہے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے جب آپ نے جواب دے دیا سن کوئی حرکت نہیں وہ پنج بٹھا کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ وچ سٹ دتا گیا اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھو اللہ کی ذات نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی اپنا کام بدل لے تیرا کام جلانا میں آج اپنا تصویر بدل لے ابراہیم علیہ السلام واسطے ٹھنڈی ہو جا علیہ سلامتی والی بن جا ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی بن جا سندرائی نے اکھا ٹھنڈی ہو ٹھنڈی ہوتی زیادہ ٹھنڈک ہو جاتی پھر بھی زیادہ ٹھنڈک بھی نقصان دے دی اللہ کی ذات نے فرمایا ٹھنڈی بھی ہو جا تے سلامتی والی بھی بن جا ابراہیم علیہ السلام کو سلامت رکھیں یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم اگر اس وقت اللہ کے دے رہا کہنا علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام واسطے ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کا نام نہ لکھا حالی آپ نے حکم دیتا ٹھنڈی ہو جا کہ قیامت تک واسطے آپ کی جیلیے ٹھنڈی ہو جاتی یہ دا تصویر ہی بدل تیری تپش کو فائدہ نہ اٹھا سکتا صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں تفسیر مظہری وچ جس دن اللہ نے حکم دیتا ابراہیم علیہ السلام واسطے کہ ٹھنڈی ہو جا اس پورا دن اب تو کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیا پورا دن ہی اب ٹھنڈی نہیں ہے
پورے پورے زمین پہ کسی نے آپ کو کہتا نہیں. جب اللہ کا حکم آیا اور یہ لکڑیاں بالدیاں پہلے اس باغ کے بہار کی شکل میں تبدیل ہو گئی. اسی وقت ہی انہوں نے شاہاں نکلدیاں، اسی وقت انہوں نے پھل لگتے پھول لگتے ایک باغ کی آپ کی شکل اختیار شکل باغ کی اختیار کرتے. اس وقت صرف رسیاں چلیاں جنہ رسیاں بننے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام. باقی عرش سلامت ہے اور وہ سور جل گیا. اللہ کی ذات نے جنت کو جوڑا بھیجتا سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنت کا جوڑا بنا. کسے نے پوچھا نا کہ اے ابراہیم دسو تو صحیح آپ کے سامنے بالدی ہے پئی آپ کو سکر لگے ہیں تو ہم کوئی فکر نہیں تو ہم پوچھنے کو حاضر خوشی ہے جیسا ہمارا آپ نے فرمایا کہ اگر میرے مولا کی یہ مرضی آپ کو جلان دی تو میں بچ کے نہیں کروں دیکھنا میں سونے نہیں مرضی کی. اور جنت میں نے کیا دیکھے جتنے تو ہی نظر نہ آویں اور دوزخ میں تو لکھ بہشتہ جتنے تو مکھڑا دکھلاویں. اکھی ہونے رنگ بھریاں تم تا چکر بھرے گلاویں. آگ فرید رکھے اٹھائیں آگ فریدہ رکھے اٹھائیں جتنے تو ہی آویں جاویں. جویں پیارا راضی ہوئے مرضی ویکھ سجن دی جے کر مرضی اپنی لوڑے یہ گل کدے نہیں بننی. دوستو نمرود خدا پذیر اور نمرود کی لڑکی شاہی محلے چڑھ کے دینے پہ آج دیکھنے ابراہیم علیہ السلام دا خدا جڑا ابراہیم علیہ السلام نو کیویں بچاندا ہے. جدو ویکھیا کہ جدو آگ وچ ابراہیم علیہ السلام نو سٹیا آگ باغ تے بہار بن گئی. نمرود کی لڑکی کی آندی اینے جھوٹے او بابل میرے جھوٹا شور مچایا سچا رب خلیل اللہ تھا جس نے باغ لگایا. سچا رب خلیل اللہ تھا جس نے باغ لگایا. جھوٹی کا دعویٰ کرتا تھا سچا رب ابراہیم علیہ السلام جن نے بال دیا ابراہیم علیہ السلام ہر بچا اور نمرود کی لڑکی کلمہ پڑھ کے مسلمان. اگلے ابا تو نہیں مانتا دینا میں دے ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیوں صحیح سلامت آپ جو محفوظ رہے. کوئی دن قیام فرمایا قیام فرما کے بعد پوری شام جو رستے چل رہے تھے سارا علیہ السلام نے نال لیا. واقعہ طویل ہے واقعہ تفصیل میں بیان کریے تو بہت لمبا ہے. جسوں حضرت سارا علیہ السلام نال ہے کہ شام کی طرف جا رہے ہیں. رستے مصر کا بادشاہ حسین لڑکیاں
چھین لینا سی کھو لینا سی وہ رستے جتنے داغ علاقے سن انہوں نے دس دیتا ابراہیم علیہ السلام ایک نوجوان ہے یہ بڑی خوبصورت لڑکی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام وہ بادشاہ کے پیش کرتے تھے وہ بادشاہ بڑا ظالم سی لوگوں کی عورتیں کھول لیتا ہے دست درازی کرتا ہے بڑا علاج کے بدکار آدمی سی ابراہیم علیہ السلام نو باہر کھڑے کر دیتا حضرت سارہ علیہ السلام نو حکم دیتا ہے میری خدمت پیش کیتا جائے حضرت سارہ علیہ السلام جدو کلیاں ہی شاہی محل میں جانیاں نہیں اللہ کی ذات نے ادھر ابراہیم علیہ السلام کو سارے پردے اٹھا دیتے آپ کے دسترازی کی کوشش کرتا ہے جو یہ بادشاہ دسترازی کی کوشش کرتا ہے وہ ہاتھ شل ہو جاتے ہیں وہ ہاتھ کام کرنا چاہتا توبہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے آپ معافی مانگتا ہے ایک بار انہیں معافی دے رہا میں آئندہ ایسے کرتی ہوں آپ معافی دے دیا نے آپ کو دے ٹھیک ہو جانے دوبارہ پھر ایسے نہیں حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ پھر ان سے لیلو کی سوال کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے آپ معاف کر دیتی ہیں تیسری مرتبہ پھر ارادہ کرتا ہے وہ سارا جسم شل ہو جاتا ہے پھر معافی مانگتا ہے آپ نے فرمایا میں ایسا معافی نہیں میرا شوہر باہر کھڑے نہیں وہ آن دے تو پھر میں معافی دیں وہ معافی دیں دے تو پھر معافی نہ اپنی پاک دامنی میرے شوہر کو پتہ چلے کہ میری بیوی جی یہ پاک دامنی جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر بلایا آپ نے فرمایا دو والی معافی دے ان میں گئی ہے آپ نے فرمایا کہ دو والی معافی وہ خود دے گی انہوں نے نہیں دسو تھی کی چاہتے آپ مسلمان ایک دن میرا شوہر آئے تو دوسرے نمبر تو میں بادشاہ تھے اپنی کام آ گئی اپنی جان بچان واسطے اپنی بادشاہی نہیں تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے آپ نے فرمایا اے سارا تو میرے کول بلانے کی ضرورت کوئی نہیں سی اللہ کی ذات نے سارے پردے اٹھا دیتے سن سارا مندر اسی باہر کھلو کے دیکھتے ہیں جس وقت تو رخصت ہونے لگے حضرت سارا کی خدمت واسطے اس بادشاہ نے حضرت حاجرہ نال بھیجا کہنے لگا کہ لڑکی ہے جدو اس لڑکی نال بھی میں برا ارادہ کرن دا قصد کیتا سی تے میری یہ ہوئی حالت ہوئی سی اے بی تو پاک نہ بنے تیری خدمت واسطے میں پاک دامن عورت میں تہاڈی خدمت واسطے کرنا چاہتا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جب گھر لے کے تشریف لے آئے حضرت سارہ کی اولاد کوئی نہیں اپنے آپ کو بہت محسوس کر دیا سن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری سیدہ حاجرہ کا نکاح کرنا جو حضرت حاجرہ نے نکاح فرمایا اللہ کی ذات نے حضرت حاجرہ بھی کیوں اللہ کی ذات نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا فرمائے دعا کی تھی رب حب لی من الصالحین یا اللہ تمہیں نیک اولاد عطا نیک بیٹا صالح بیٹا عطا اللہ کی ذات نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت سارہ دی کچھ بھی اللہ کی ذات نے اسحاق علیہ السلام عطا حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے سن حضرت حاجرہ علیہ السلام جو پیدا ہوئے حضرت اسماعیل حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ جو پیدا ہوئے وہ چھوٹے سن اس وقت آپ کی عمر 90-95 سال سی ہو چکی سی
اللہ کی ذات نے حضرت سارے اسحاق علیہ السلام عطا فرمائی. اللہ کی ذات نے اسحاق علیہ السلام نے اولاد جو بے شمار نبی بیٹے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سن یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام نے بیٹے سن یوسف علیہ السلام. اس طرح وہ بنی اسرائیل نبی در نبی ہوتے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے بے شمار نبی بھیجے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اللہ نے کوئی نبی بھیجے وہ میرے تے تواڈے آقا جڑے کل نبیاں دے کل کائنات دے سردار بن کے سبحان اللہ. اسحاق علیہ السلام دی اولاد جو نبی تے نبی بھیجدا رہیا رب. ہر قوم ہر امت ہر قبیلے واسطے نبی بھیجے. حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد جو اللہ نے سرکار تک کوئی نبی نہیں بھیجا کہ مصطفیٰ نے بھیجا. آقا کریم نے بھیجا ایسا نبی بھیجا جڑے سارے نبیوں نے بھی سردار بن گئے. میرے دوستو حضرت جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے حضرت سارہ فرماندیاں نے اے ابراہیم علیہ السلام اے ماں بیٹے نو کلے دور جنگل میں چھڈ آؤ. آپ نے فرمایا تسی کی کرنا؟ آپ کی حاج کی ہی ساری اولاد کوئی نکاح کر لو. نکاح کیتا ہے اللہ اولاد دیتی ہے کہ تسی ہونا دیو. میرے کو برداشت نہیں ہوتا ہے میں جنگل میں چھڈ دو. اللہ نے ذات نے حکم دیتا ہے ابراہیم جی میں سارا دی تسی انجی کرنا. جی میں سارا دی تسی انجی کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجر علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نال لے کے کروں چل پیندے نے. رستے کئی گاڑیاں ہوندیاں نے. سارا ریگستان دا علاقہ ہے. کدے پہاڑیاں آ جاندیاں نے کدے جنگل آ جاندے نے کدے ریگستان دے ذرے آ جاندے نے کدے چٹیل میدان آ جاندے نے. چلدے چلدے آپ اوتھے آ کے رکے جتھے اج مکہ معظمہ ہے جتھے ہانا چلدے 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 سیدھے آ اوتھے رکے جتھے مکہ ہانا اوتھے آ کے جدو اوتھے آ کے ٹھہرا کے وہ صحرا ایک صحرا سی ہو جتنے ٹیلے ہیں بڑے بڑے ریت دوالے پہاڑ سن. وہ کول دو پہاڑیاں سن چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں صفا تے مروہ. اتنے آ کے رک کے مولانا فقیر علی رحمۃ اللہ علیہ شاہ نامہ شراب کے لکھے وہ صحرا جس کا سینہ آتشی کرنوں کی بستی تھی وہ مٹی جو سدا پانی کی صورت کو ترستی تھی. جتنے تپشی وہ ریگستان جڑا پانی کی صورت میں ترستا اوتھے لیا کے حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے لیا کے ٹھہرا دیا. وہ صحرا جس کی وسعت دیکھنے سے ہو جاتا تھا وہ نقشہ جس کی صورت سے فلک بھی کام جاتا تھا. یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا اسے آباد کرنے کے لیے ابراہیم آیا تھا. جتنے کوئی شے نہ سبز ہے نہ کوئی سایہ نہ پانی اس دھرتی کو آباد کرنے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ٹھہرا کے تو چلے سیدہ حضرہ فرماندیاں نے اے میرے مالک اے اللہ اللہ کے پیارے نبی دسو تو صحیح اسی جنگل پیا بان سب چھڑ کے گزر حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش دوبارہ پھر سوال کیا جواب نہ دیتا. آپ فرمانے نے کیا آپ نے اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں.